بیماریوں قرض داریوں، مقدمہ بازیوں، گھریلو ناچاقیوں، تنگ دستیوں، بے روزگاریوں کا روحانی علاج ہم بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علم و رضوان کے فرامین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی لاحق ہے تو آپ کال کیجئے، مدنی چینل کی اسکرین پر آپ کو نمبر بھی دکھائیں گے، اس نمبر پر آپ کال کیجئے، سلام کیجئے، واضح الفاظ کے ساتھ اپنا مسئلہ آپ ریکارڈ کروائیے۔ اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، کسی بھی نیک اور جائز کام سے قبل آپ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہوں، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا چاہ رہے ہوں، نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہوں، کاروبار تبدیل کرنا چاہ رہے ہوں، جاب چینج کرنا چاہ رہے ہوں، اسی طرح دیگر جائز امور کے حوالے سے آپ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اپنا یا جس کا بھی استخارہ کروانا ہے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام، مسئلہ اور ساتھ میں ان جملوں کا اضافہ بھی فرما دیجئے کہ اس کا استخارہ کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم آپ کو اس کا جواب دے دیں گے۔ اور اللہ نہ کرے آپ کو روزمرہ کے معاملات میں غیر معمولی قسم کے واقعات آپ کے ساتھ رونما ہو رہے ہوں، جو ایک مطلب کہ ایکسٹرا آرڈینری قسم کے بعض اوقات معاملات ہو جاتے ہیں، کاروبار چلتے چلتے یک بارگی بالکل بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گھر میں ایسے معاملات، ایسے واقعات رونما ہو رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ گمان اور یہ خوف دامنگیر ہو جاتا ہے کہ کسی نے نہ جانے ہم پر کوئی عملیات کر دی ہیں، کوئی اثرات یا کوئی جنات وغیرہ کے معاملات ہو گئے، یا اپنے کسی قریبی عزیز کے ساتھ یا خود کے ساتھ کوئی ایسے معاملات پیش آ رہے ہوں جس کے سبب آپ کو اس طرح کے خیالات اور اس طرح کے فکریں آپ کو دامنگیر ہو گئی ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی اثرات یا جنات وغیرہ کے معاملات ہو گئے ہوں، تو اس کا بھی آپ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ تو نمبر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کے موصول ہونے والی میسیجز کے جوابات بھی انشاءاللہ عز و جل عرض کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے حوالے سے بھی آپ کو مدنی چینل کی اسکرین پر آپ کو ایڈریس وغیرہ، لنک وغیرہ دیا جائے گا، جس پر آپ چاہیں تو آپ میسج کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بصورت میسج بھی آپ کے روحانی علاج پیش کرنے کا سلسلہ رہے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی سوالات کی طرف، فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس کچھ میسیجز آنا بھی شروع ہو گئے، تو اس کے حوالے سے میں جوابات عرض کر دیتا ہوں۔ اچھا، یہ استخارہ ہے محمد فیضان، اور یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے بھائی محمد عرفان اور ان کی والدہ ریحانہ کوثر، ان کے کاروبار دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے جب سے شادی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا استخارہ کر کے روحانی علاج بھی عرض کریں گے۔ اچھا، ایک اسلامی بھائی یہ مسقط سے لاہور آئے، ان کے پاس 2-2.5 لاکھ کا سامان تھا، وہ چوری ہو گیا، وہ بہت پریشان ہیں۔ ان کا نام زاہد محمود ہے، اور یہ کہ ایسا کوئی روحانی علاج فرما رہے، اللہ آپ کو جلد مدینہ دکھائے، دعا بھی فرمائیں، وہ بہت پریشان ہیں۔ اور پلیز پہلے یہ بتا دیں، تو کوئی ایسا روحانی علاج آپ ارشاد فرما دیجئے کہ ان کا جو چوری شدہ سامان ہے اس کی کوئی بازیابی کی صورت نکل آئے، یہ مل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ایئرپورٹ پہ کہیں بیگ وغیرہ رہ گیا ہو، کوئی بھول گئے ہوں، تو یہ مل جائے، ایسا کوئی روحانی علاج فرما دیجیے۔ اللہ عز و جل ان کی اس مشکل کو آسان فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ مینڈک سوار بچھو، اس کے صفحہ نمبر 21 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ گمشدہ انسان، گاڑی اور مال واپس ملے۔ اللہ رب العزت کی رحمت پر مضبوط بھروسے کے ساتھ چلتے پھرتے وضو بے وضو زیادہ سے زیادہ تعداد میں یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیے۔ اسی دوران چند بار درود شریف بھی پڑھ لیجئے۔ گمشدہ انسان، سونا، مال و گاڑی وغیرہ انشاءاللہ عز و جل مل جائیں گی۔
بلکہ دیگر حاجات کے لیے بھی یہ عمل مفید ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ اس روحانی علاج پر عمل کریں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اول و آخر درود پاک بھی پڑھتے رہیں چند بار، اور یہ وظیفہ یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں، انشاءاللہ گمشدہ جو مال ہے وہ مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ایک اور یہ میسج موصول ہوا ہے، نام نہیں لکھا، فرما رہے بلڈ پریشر ہائی کو لو کرنے کے طریقہ، بلڈ پریشر ہائی کو لو کرنے کے طریقہ کا روحانی علاج فرمائیے۔ تو اتنا بھی لو نہ ہو جائے کہ وہ ہائی سے پھر لو بلڈ پریشر کا پھر روحانی علاج نہ پڑے، تو یہ کہ نارمل رہے بلڈ پریشر۔ اس کے لیے یہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، اور 60 بار یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پر دم کر کر پئیں، اپنے اوپر بھی دم کریں، انشاءاللہ عز و جل جو ہائی بلڈ پریشر کا جو مرض ہے انشاءاللہ اس میں کمی واقع ہو جائے گی۔ عرفان بھائی کا استخارہ کیا گیا، عرفان بھائی کے ساتھ کسی قسم کے کوئی بندش، کوئی عملیات وغیرہ کے معاملات تو نہیں آ رہے، اور فی الوقت ان کے ساتھ آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، تو ان کا کاروبار چل پڑے، کاروباری پریشانی دور ہو جائے، اس کے لیے روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی برکت سے ان کا جو کاروبار جو ڈاؤن ہو گیا ہے یہ چل پڑے گا۔ وہ یہ کہ پرسوں جمعہ ہے، اور ایک جمعہ کے دن کا زبردست روحانی علاج میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کو بغور سماعت فرما لیجئے۔ وہ یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص بعد نماز جمعہ پاک صاف ہو کر 35 بار یہ لکھ کر اپنے پاس رکھے، خدا تعالی اسے غیب سے رزق عطا فرمائے گا، اور وہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو آپ کے بھائی کو چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعد نماز جمعہ 35 بار لکھ لیں کسی کاغذ پر، اور اسے اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ عز و جل کاروباری پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا نام عدنان ہے، میں لاہور کا رہائشی ہوں، اور پچھلے 2 ماہ سے جو ہے نا میں بے روزگار ہوں، جاب کہیں نہیں مل رہی۔ میں ریسٹورینٹ لائن میں ہوں، ریسٹورینٹ میں ہی کام کرتا ہوں میں، تو 2 ماہ ہو گئے میں بہت پریشان ہوں، گھر میں بیٹھا ہوں، کہیں جاب نہیں مل رہی۔ کوئی وظیفہ وغیرہ یا کچھ بتایا مجھے، میرے لیے دعا بھی کر۔ عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، مزید کال چلائیے۔ میرے ماموں کا نام فقیر حسین ہے، والدہ کا نام سلیما بیبی ہے، وہ ہر وقت بیمار آتے ہیں، ان کا سایہ کر کے بہتا ہے۔ ٹھیک، نام سمجھ لیا آپ نے، ان کے ماموں کا نام اور ان کے والدہ کا نام؟ کیا مسئلہ کیا بتا؟ یہ بیمار رہتے ہیں ہر وقت نا، تو ان کا استخارہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، مزید کال چلائیے۔ میرا نام ہے جی خورشید، ڈیرہ غازی خان سے عرض کر رہا ہوں جی۔ میری والدہ کا نام نذیرہ مائی، کاروبار نہیں ہے میرا، جدھر بھی جاتا ہوں ادھر سے روزی نہیں کھلتی۔ جی جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل ان کا روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ خورشید بھائی، یہ عدنان بھائی مرکز اولیاء لاہور سے جی جو ہے تو انہوں نے کال کی ہے، 2 ماہ سے بے روزگار ہے، اس کا کوئی روحانی علاج شاید فرما دیجیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے ملازمت ملنے کا، انہوں نے کہا کہ جاب نہیں مل رہی ہے، کافی پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے، تو آپ اس روحانی علاج پر عمل فرمائیں۔ غیر مکروہ وقت 2 رکعت نفل ادا کیجئے، اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 182 بار اول و آخر 1 بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ پھر یہ خورشید بھائی جی ان کا کاروبار نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج شاید فرما دیجیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 31 پر آپ نے رزق کے دروازے کھولنے کا ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ یا وہابو
یا وہابو یا وہابو 300 بار بعد نماز فجر پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کی پریشانی دور ہوگی۔ مدت 40 دن یہ آپ روزانہ اس پر عمل فرمائیں تو اللہ نے چاہا تو آپ کی جو روزی میں برکت نہیں ہے انشاءاللہ روزی میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جس مدنی منی نے استخارہ کروایا اپنے ماموں جان کے حوالے سے، ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی اثرات، کوئی عملیات وغیرہ کے معاملات نہیں آ رہے، نارمل بیماری کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے۔ تو جو دائمی مریض ہو اسے چاہیے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو اس کا ورد کرتا رہے۔ اس کی کوئی تعداد، کوئی اوقات اس کے معین و متعین نہیں ہے، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو کا ورد فرماتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل بیماری سے شفا یابی نصیب ہوگی۔ یہ یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے۔ بڑھتے ہیں مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عرض ہے، میرا کزن گاؤں میں ہے اور 3 سال سے علاج کروا رہا ہے مگر کوئی فائدہ نہیں مل رہا، اس کا پورا بدن جلتا رہتا ہے، رات کو نیند بھی نہیں آتا اس کو بالکل۔ تو برائے مہربانی اس کا استخارہ کرنا ہے۔ اس کا نام نصیر احمد اور والدہ کا نام حیات خاتون۔ دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ ہمارے 3 بیٹے ہیں، ہم بیٹے کے خواہشمند ہیں جی، اور روحانی علاج فرما۔ انشاءاللہ مزید کال چلائیے۔ عبدالباسط الطاف عباسی، والدہ کا نام تنویر عباسی، اسلام آباد سے بول رہا ہوں۔ میرا داخلہ نہیں ہوا 2nd ایئر کے بعد، ابھی تک میں 1 سال کا گیپ رہ چکا ہوں۔ پلیز کوئی استخارہ فرمائیے اور روحانی علاج۔ ان کا ایڈمیشن نہیں ہو پا رہا، ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلے یہ ایک اسلامی بھائی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ان کا بیٹیاں تو ہیں، ان کے ہاں بیٹا نہیں ہے، ایسا کوئی روحانی علاج جس سے ان کا بیٹا پیدا ہو جائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 248 پر آپ نے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ یا باریو یا باریو یا باریو 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کو بیٹا عطا ہوگا۔ مزید یہ کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں اور تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما لیں، اور ایک مخصوص کارڈ کا عمل ہوتا ہے تو بے اولادی سے نجات کی کارڈ بھی کروائیں، انشاءاللہ اس کے بھی فوائد حاصل ہوں گے۔ اور تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے، انشاءاللہ تعالی اولاد نرینہ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا۔ مزید ہو سکے تو 3 دن مدنی قافلے، ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے کی نیت بھی فرما لیں کہ راہ خدا عز و جل میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ بیٹے کے حصول کے لیے راہ خدا عز و جل میں سفر کر کے دعا کیجئے، دعا مانگیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی مراد بر آئے گی انشاءاللہ۔ جی سب سے پہلے نصیر محمد بھائی کا استخارہ کیا گیا، جن کے بیماری کا اسلام بھائی نے تذکرہ فرمایا۔ ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی عملیات، جادو وغیرہ کے معاملات کا اشارہ تو نہیں آ رہا، تاہم ان کا روحانی علاج بغور سماعت فرما لیں۔ یہ عمل کرنا ہے ان کے اوپر، وہ یہ کہ 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ان کے اوپر دم کریں۔ اس میں ناغہ نہ ہونے دیں، اور اس میں کوئی اوقات، کوئی وقت کی قید نہیں ہے، جب چاہیں جیسے آسانی ہو ویسے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر درود شریف کے 100 مرتبہ 3 دن تک یہ پڑھ کر ان پر دم کرتے رہیں۔ عبدالباسط بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے جو ایڈمیشن ہونے میں جو رکاوٹوں کے معاملات آ رہے ہیں، اس میں کسی قسم کے کوئی نظر بد یا عملیات، جادو وغیرہ کے معاملات نہیں آ رہے، ویسے ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ تو جو آپ کو میں عمل بتا رہا ہوں یاد کیجئے، وہ یہ کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا سمیع کیا پڑھیں گے، یا سمیع۔ اس دوران کسی سے گفتگو نہیں کرنی، بات چیت نہیں کرنی، اول آخر درود شریف کے ساتھ یا سمیع 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرما دیں کہ اللہ تعالی
جو بھی رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، انہیں دور فرما دے۔ یہ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین کے سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ نماز ہے۔ تو وظائف کے، اورات کے، عملیات کے اثر کرنے میں جو بنیادی جو چیز ہے وہ ہے نماز۔ جب تک فرائض، واجبات اور سنتوں کی پابندی نہیں ہوگی تو کیسے آپ کو دیگر عملیات اور وظائف کا جو ہے تو آپ کو کما حق فوائد حاصل ہوں گے۔ تو نمازوں کی پابندی شرط ہے، اور نماز سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ مومن کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ نماز ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے۔ چند میسیجز۔ میری چھوٹی بہن درس نظامی کر رہی ہے، اس کا پڑھنے میں دل نہیں کر رہا، وہ بیمار بھی رہتی ہے۔ اچھا جی، تو ان کا روحانی علاج بغور سماعت فرما لیں۔ ان کو ہر فرض نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلا دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل بھی لگ جائے گا، اللہ نے چاہا تو بیماری بھی دور ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اور مزید ہمارے پاس بہت تیزی سے میسیجز وغیرہ آ رہے ہیں، ایک پڑھنے لگتے ہیں تو اتنی دیر میں نیچے 3-4 میسیج اور آ جاتے ہیں، تو اوپر والا جو میسیج ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کے حوالے سے یہ کہ ایک اسلامی بھائی فرما رہے ہیں، طاہر بھائی، گھر میں بچے لڑتے رہتے ہیں، اور تو ایسا کہ گھر میں ان کے امن قائم ہو جائے، اس کا کوئی روحانی علاج شاہ فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ماہانہ کتاب مدنی پنصورہ، اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا وظیفہ، روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ جب بچے سو رہے ہوں تو ان کے سرہانے کھڑے ہو کر یا شہیدو 21 بار یہ پڑھیں، تو انشاءاللہ عز و جل بچے اگر آپس میں لڑتے ہیں اور شرارتیں زیادہ کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ ان میں جو عادتیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے علاوہ ایک اسلام بھائی کی مزید یہ میسج ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، اوور ایج ہو گئی ہیں، کہیں اس کا حوالے سے کوئی روحانی علاج؟ اسلامی بہن ہے یہ جی، اسلامی بہن ہے جی جی جی، اللہ عز و جل انہیں جلد نیک صالح رشتہ عطا فرمائے۔ روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد باوضو 90 دن تک روزانہ پڑھنا ہے انہیں سورہ اخلاص 41 بار۔ تو یہ سورہ اخلاص 41 بار 90 روز تک پڑھیں۔ اسلامی بہن ہے تو اپنے مخصوص دنوں میں جو سورہ اخلاص کا قل ہے تو قل کی جگہ یہ هو اللہ احد سے پڑھیں گی، اور بانیت حمد و ثنا پڑھیں گی۔ تو جو مخصوص دن ہیں ان میں اس طرح پڑھیں گی کہ هو اللہ احد سے شروع کریں گی، اور باقی دنوں میں پوری سورہ اخلاص 41 بار پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل رشتے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی رشتے میں ملنے میں، اچھا رشتہ آنے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں، اللہ عز و جل اپنی رحمت سے انشاءاللہ دور فرما دے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ نے استخارے بھی کروایا، استخارے سے متعلق یہ بات آپ ذہن نشین رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ جی مزید کال چلا دیجیے۔ محمد نواز طاری پنجاب جہلم سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا روحانی علاج اور استخارہ میں عرض تھی کہ میں نے اپنے بھائی کا استخارہ کروانا ہے۔ بھائی میرے کافی پریشان رہتے ہیں، جب سے بیرون ملک سے آئے ہیں، اپنا کچھ کاروبار وغیرہ بھی شروع کیا لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا، بیمار بھی رہتے ہیں اور پریشان ہیں، کافی ذہنی طور پہ بھی اپسیٹ ہیں۔ تو ان کا استخارہ کر کے آپ ارشاد فرمائیں کہ کیا معاملات ہے۔ بھائی کا نام حق نواز اور والدہ صاحبہ کا نام کنیز فاطمہ ہے۔ دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میرا بیٹا ہے محمد حارث، والدہ کا نام ہے ریحانہ زاہد۔ اس کے بارے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ باہر جانے کے سفر کے معاملے میں اس کی بہت رکاوٹیں ہیں، اور اس کے اوپر بھی مجھے شک ہے کہ کچھ معاملات، کچھ اثرات ہیں۔ اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے اور یہ رکاوٹیں کیوں ہیں اور اثرات ہیں یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مزید کال چلائیے۔ محمد عامر یعقوب ڈسکا سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ والدہ کا نام مقبول فاطمہ ہے۔ پیٹ کی اکثر پرابلم رہتی ہے اور اس کے ساتھ روزگار کا سلسلہ میں کافی پریشانی ہے گھریلو کی۔
کاروباری پریشانی بھی ہے، بیماری بھی ہے، گھریلو مسائل اور پریشانیاں بھی ہیں۔ عامر بھائی ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں، ایک ویڈیو سوال بھی چلا دیجیے۔ سوال یہ ہے کہ نزلہ اور زکام سے بچنے کے لیے مجھے کوئی روحانی علاج بتا۔ نزلہ زکام سے بچنے کا روحانی علاج جی عرض کرتے ہیں۔ جی یہ عامر بھائی ڈسکا سے، انہوں نے فرمایا کاروباری پریشانی بھی ہے، بیماری بھی ہے، گھریلو مسائل اور پریشانیاں بھی ہیں، اس حوالے سے ان کے لیے کوئی روحانی علاج شاہ فرما دیجیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 30 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ اگر گھر میں بیماری ہو، غربت ہو، ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد نماز کی پابندی کیجیے، اور ہر نماز کے بعد 7 روز تک یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی اور ناداری سے نجات حاصل ہوگی۔ تو آپ اس روحانی علاج پر عمل فرمائیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ٹھیک، اسلام بھائی نے ایک ویڈیو سوال میں نزلہ اور زکام اس بیماری کا تذکرہ فرمایا، تو اس کے حوالے سے کہ نزلہ اور زکام کی جو بیماری ہے یہ دور ہو جائے، اس کا کوئی روحانی علاج شاہ فرما دیجیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 34 پر آپ نے نزلہ اور زکام کا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 3 بار، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 3 روز تک روزانہ مریض پر دم کیجیے، انشاءاللہ عز و جل نزلہ زکام سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، سب سے پہلے محمد نواز بھائی، آپ نے اپنے بھائی کے حوالے سے فرمایا، حق نواز بھائی کے متعلق، کہ جب سے بیرون ملک سے آئے کافی کاروباری طور پر یہ کرائسس میں، تو استخارے میں کوئی عملیات، بندش وغیرہ کے معاملات تو نہیں آ رہے، ان کے ساتھ نظر بد اور آزمائش کا اشارہ موصول ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ بغور سماعت فرما لیجئے، جو آپ کو روحانی علاج عرض کرنے جا رہا ہوں اس کے مطابق آپ عمل فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل ان کے مسائل اور جو پریشانیاں ہیں یہ دور ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہ آپ کے بھائی صاحب کو چاہیے کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس سورہ واقعہ کے ویسے بھی بہت سارے فضائل و برکات ہیں، بالخصوص یہ خوشحالی لانے کا اور تونگری لانے کا بہترین نسخہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے اور پوچھا کہ میں تمہیں کچھ مال نہ دے دوں، تو انہوں نے، صحابہ کرام کی تو کیا شان، دنیا سے ان کی بے رغبتی، دنیاوی مال و دولت سے ان کی مطلب رغبت نہیں ہوتی تھی، میلان نہیں ہوتا تھا اس طرف، تو منع کر دیا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا، آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں میں کام آئے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم مجھے میری اولاد کے حوالے سے مجھے ڈرا رہے ہو کہ اس پر کوئی تنگ دستی یا مفلسی کے معاملات ہوں، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ جو شخص سورۃ الواقعہ پڑھ لیا کرے گا تو کبھی اس پہ تنگ دستی اور مفلسی نہ آئے گی۔ تو یہ کہ مغرب کی نماز کے بعد بزرگان دین رحمہم اللہ مبین نے فرمایا کہ اس سورت کو پڑھنا مجرب ہے، یہ تو اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، اگر خود نہ پڑھ سکتے ہوں تو ان کے گھر میں سے کوئی پڑھ لیں، لیکن مریض خود اگر دوا لے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، تو ان آپ کے بھائی صاحب کو چاہیے کہ یہ عمل کر لیں۔ اچھا، حارث بن ریحانہ، ان کا استخارہ کیا گیا بیرون ملک جانے میں رکاوٹوں کے حوالے سے، اور آپ نے اس بات کا بھی خدشے کا اظہار فرمایا کہ مجھے لگتا ہے ان پر کوئی اثرات، کوئی عملیات، کوئی جنات ہیں، تو ایسے کوئی معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، رکاوٹوں کا اشارہ ہے۔ تو یہ کہ ان کے لیے ایک عمل میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کے بیٹے کو چاہیے کہ روزانہ 20 مرتبہ یا رافع
یا رافعو اول آخر درود شریف کے ساتھ 20 مرتبہ یا رافعو پڑھ کر اپنے اس رکاوٹ کے دور ہونے کے دعا کریں. جو یہ عمل کرے اور اس کے بعد دعا کرے انشاءاللہ عز و جل اس کی ہر جائز مراد پوری ہو. یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے. بڑھتے مزید آپ کے فون کالز کی طرف اور سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری ماما پریشان رہتے ہیں اور میری بہنوں کے رشتے بھی نہیں ہو رہے, کوئی وظیفہ بتائیں. والدہ پریشان اور بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹ, اس کے حوالے سے روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میری امی کا نام رمضانہ بی بی ہے تو اس کی امی کا نام رحمت بی بی ہے. میں نے نا اپنی امی کا استخارہ کروانا ہے, میدے پر زخم ہے تو وہ درد بہت ہوتی ہے. جی دیکھ لیتے استخارہ کر کے. مزید کال چلائیے. میرا نام صابر علی ہے, میری والدہ کا نام رابعہ بی بی ہے اور میں یو کے بلیک بن میں رہتا ہوں. تقریباً 60 سال سے میں جس گھر میں رہتا ہوں وہاں پہ مجھے کافی مشکلات اور پریشانی محسوس ہوتی ہے. میرے گھر میں میری اہلیہ ہے, اس کو بھی کافی مشکل اور طبیعت بھی پریشان حال رہتی ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا گھر کے بارے میں, اور ہم نے گھر سیل پہ بھی رکھا ہوا ہے, بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو مجھے استخارہ کر کے بتائیے پلیز. دیکھ لیتے ہیں ویڈیو سوال بھی چلا دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ فالج سے نجات کا روحانی علاج بتا دیں. فالج سے نجات کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. فالج سے نجات کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں اور فالج سے حفاظت رہے اس کا عملی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم پیش کرتے ہیں. ٹھیک, سب سے پہلے یہ کال آئی, یہ فرما رہے ہیں ان کی والدہ پریشان رہتی ہیں, ان کی بہنوں کے رشتوں میں بھی رکاوٹیں, تو ان کی بیٹیوں کے نصیب کھل جائیں اور ان کی پریشانی دور ہو جائے. اس حوالے سے کوئی روحانی علاج شاہ فرمائیے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ مینڈک سوار بچھو, اس کے صفحہ نمبر 24 پر آپ نے روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا اس میں بندش کا شبہ ہو تو روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین 60 مرتبہ پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا. انشاءاللہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل. پھر یہ قصہ ہے بھائی جس کا ویڈیو سوال ہے جن کا, یہ فرما رہے ہیں فالج کے مرض سے شفا یابی کا, فالج کے مرض سے نجات کا کوئی روحانی علاج شاہ فرمائیے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد, اس کے صفحہ نمبر 28-28 پر آپ نے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل شیاطین کی شرارت نیز فالج اور لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی. تو آپ یہ 100 بار یا اللہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ اگر فالج کا مرض ہے بھی تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. استخاروں کے جوابات سماعت فرما لیجیے. سب سے پہلے راماوانا بی بی بنت رحمت بیوی کا استخارہ کیا گیا. معدے پر زخم کے حوالے سے ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو معدے کے امراض سے, معدے کی بیماری سے شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرما دے. تو اس کے حوالے سے میں ایک روحانی علاج عرض کرنے جا رہا ہوں جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامیات علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے بیمار عابد میں یہ روحانی علاج لکھا ہے. تو ایسا مریض جس کو مطلب کہ یہ شکایت ہو, اس طرح کا مرض ہو, اسے چاہیے کہ یا عظیم یہ جو ہے تو 7 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ یا عظیم یا عظیم یا عظیم یہ پڑھ لیں اور اس پانی کو پی لیں. انشاءاللہ عز و جل معدے کے مرض سے, معدے کی بیماری سے شفا یابی نصیب ہوگی. اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی صابر علی بھائی
ان کے حوالے سے آپ کا بھی استخارہ کیا گیا صابر علی بھائی. فی الحال آپ کے اوپر تو کسی قسم کے کوئی اثرات، کوئی عملیات، کوئی بندش، جادو کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا. البتہ آپ کے گھر کے حوالے سے آپ اگر استخارہ کروانا چاہیں تو ہمارے دعوت اسلامی کے جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس ہے اس کا نمبر ہم مدنی چینل کی اسکرین پر نظر دکھائیں گے، تو اس پر جو ہے تو آپ اپنے گھر کا بھی استخارہ کروا لیں، گھر کو بھی چیک کروا لیں. ایسا نہ ہو خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کسی قسم کے کوئی اثرات، کوئی جنات وغیرہ کے معاملات ہوں. تو گھر کا ایڈریس وغیرہ آپ کے لے کر انشاءاللہ عز و جل اس کا استخارہ کر دیا جائے گا. 0213485871 اس پر آپ رابطہ کر لیجئے. پاکستان میں اس نمبر کے علاوہ کسی اور نمبر پر استخارہ نہیں کیا جاتا، اور اس نمبر پر اور یہ مدنی چینل کے جو نمبر اسکرین پر دکھایا جاتا ہے، ان دونوں نمبر پر اسلامی بہنوں کو کال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. صرف گھر کا کوئی مرد، گھر کا کوئی اسلامی بھائی کال کرے. میں نے اس کی فالج سے حفاظت رہے، اس کا انشاءاللہ عز و جل ایک عملی علاج جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ میں لکھا ہے، یہ میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں. جدید سائنسی تحقیق کے مطابق مستقل طور پر امامہ شریف سجانے والا خوش نصیب مسلمان فالج اور خون کی وجہ سے جنم لینے والی بعض بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ امامہ شریف سجانے کی برکت سے دماغ کی طرف جانے والی خون کی بڑی بڑی نالیوں میں خون کا دباؤ صرف ضرورت کی حد تک رہتا ہے اور غیر ضروری خون جو ہے وہ دماغ تک نہیں پہنچ پاتا، جس کی وجہ سے فالج کا جو اٹیک ہوتا ہے اس کے خطرات جو ہے تو یہ کم سے کم ہو جاتے ہیں. لہذا وہ ممالک جنہیں دنیا میں ترقی یافتہ ممالک کے نام سے پہچانا جاتا ہے، وہاں ایک ریسرچ کے بعد اور تحقیقات کے بعد فالج کے علاج کے لیے امامہ نما جو ہے وہ ماسک بنائے گئے، ایسے مریضوں کے لیے جن کے بارے میں خدشات تھے کہ یہ جلد جو ہے تو آگے چل کر ان پر فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، ان کے لیے اس طرح کے ماسک وغیرہ بنائے گئے. تو بہرحال یہ ایک سنت کی ایک آپ کو برکت کہ امامہ شریف سجانا یہ سنت مبارکہ ہے، سنت انبیاء ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی سنت ہے. سنت کے فضائل کے متعلق تو کیا کہنے کہ جتنے بھی مطلب کہ اس کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے، تحقیقات ہوتی ہے، اور بعد میں جب اس کے متعلق جو ایک رپورٹ آتی ہے تو لوگ مطلب جو ہوتے ہیں اپنے ہوں یا غیر وہ دنگ رہ جاتے ہیں کہ اتنی برکت ہے، اتنی فضیلت ہے، وضو کے اتنے فضائل ہیں، اس سے بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے، مسواک کے اتنے فضائل ہیں، ان سے یہ امراض دور ہو جاتے ہیں، یہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، امامے کے یہ فوائد ہیں کہ اس سے یہ امراض سے شفایابی نصیب ہوتی ہے. تو اس طرح ہر سنت کی عظمت، اس کی برکت کہ کیا کہنے، دنیا میں بھی زندگی کے اندر بھی اس کے بے شمار برکتیں اور فضائل یہ حاصل ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل سنت پر عمل کی برکت سے آخرت میں بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. بڑھتے مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد معین اکبر ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. مجھے تقریباً کوئی 20 سے 25 بخار ہوئے تو ٹائیفائڈ مجھے کہتے ہیں، مگر دوائیں لیتا ہوں آرام نہیں آتا. اس کا کوئی وظیفہ بتایا جائے. جی معین بھائی، ابھی آپ کو اس کا علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے. میرا نام دلدار احمد، والدہ کا نام نذیرہ بی بی. یہ اولاد کے لیے استخارہ کروانا تھا. شادی کو 9 سال ہو گئے ہیں اور ایک بچی ہے، اس کے بعد کوئی بچی نہیں ہوئی. دیکھ لیتے ہیں. انتظار احمد نام بتایا غالباً. دلدار احمد. جی دیکھ لیتے ہیں دلدار بھائی، مزید کال چلائیے. ہمارے بھائی کا نام ہے عمران، ان کی والدہ کا نام ہے اقبال بیگم. ان کو جو ہے نا کوئی شکایت ہے، تقریباً جو ہے نا گھر میں گھبراتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی شکایت جو ہے نا آدمی کی جو ہے نا کسی نے جادو وغیرہ کا کیا ہے. اس کا روحانی علاج بتائیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. مزید کال چلائیے. ہمارے گھر میں بہت جھگڑا رہتا ہے والدین دونوں کا. گھر میں جھگڑے دور ہو جائیں، اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید ایک کال چلا دیجیے. میرا نام محبوب حسین ہے، میری والدہ کا نام عزیز النساء ہے. جو کوئی کام کرتا ہوں جس میں کوئی کام نہیں ہوتا، رکاوٹ آتی ہے، اور جو کوئی چیز بیچنا چاہتا ہوں وہ بھی نہیں، ہر کام میں رکاوٹ. استخارہ کر کے بتائیں. جی دیکھ لیتے ہیں.
ایک ویڈیو سوال بھی چلا دیجیے. میرا سوال ہے خونی اور بادی بواسیر سے بچنے کا روحانی علاج بتا دیں. عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. سب سے پہلے ہمارے معین اختر بھائی فرما رہے ٹائیفائڈ بخار ہے, بخار سے شفا یا بھی نصیب ہو جائے, اس کا کوئی روحانی علاج شاہ فرمائیے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد, اس کے صفحہ نمبر 25 پر آپ نے ایک بڑا آسان عمل تحریر فرمایا ہے. یا غفورو یا غفورو یا غفورو کاغذ پر 3 بار لکھ یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈالیں یا بازو پر باندھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے بخار سے نجات ملے گی. تو آپ جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ایک اور اسلامی بھائی جو ہیں تو یہ فرما رہے ان کے والدین کے مابین آپس میں جھگڑا رہتا ہے, اس کا کوئی روحانی علاج شاہ فرمائیے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب گھریلو علاج, اس کے صفحہ نمبر 109 پر آپ نے گھریلو جھگڑوں کا علاج آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یاد خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم دروازے میں داخل کرنا چاہیے, پھر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر آئیں تو انشاءاللہ عز و جل گھر میں لڑائی جھگڑے اگر ہوتے ہیں تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے اور روزی میں بھی برکت ہوگی. مزید یہ کہ جب سلام کریں گھر والوں کو, اگر گھر میں کوئی نہ ہو اور آپ گھر میں داخل ہوئے, آپ نے سیدھا قدم گھر میں داخل کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر, تو اس کے بعد آپ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجئے تو انشاءاللہ عز و جل گھریلو جھگڑوں سے نجات حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. عمران بن اقبال بی بی ان کے بارے میں بتایا گیا کہ گھر میں ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے, بے چینی ہوتی ہے, اس کا کوئی روحانی علاج شاہ فرمائیے. اس کے لیے یہ کہ اگر گھر میں انہیں بے چینی ہے, گھبراہٹ رہتی ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 60 بار پڑھ کر یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پانی پر دم کر کے پیئے, انشاءاللہ بے چینی اور گھبراہٹ اس سے نجات حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک اسلام بھائی نے پائلس کا روحانی علاج یہ مانگا ہے, تو آپ کا جواب دینے سے پہلے میں استخاروں کے جوابات عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے دلدار احمد بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا, استخارے میں بے اولادی کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی عملیات, کوئی بندش, جادو کے معاملات نہیں آ رہے. آپ اور آپ کی اہلیہ آپ دونوں کو چاہیے کہ روزانہ کسی بھی وقت 101 مرتبہ سورۃ الکوثر یہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل جلد آپ دونوں صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا محبوب حسین بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا گیا, آپ کے کاموں میں رکاوٹوں کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی بندش, عملیات کے معاملات تو نہیں آ رہے. آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ سو کر اٹھیں آپ یا مقتدر یہ 20 مرتبہ پڑھ لیجئے. سو کر جب اٹھیں تو تھوڑی کلی وغیرہ کر لیں تاکہ منہ میں جو اسمیل وغیرہ ہو وہ ختم ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ کا مبارک نام لیں, یا مقتدر 20 بار پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی یہ برکت ہوگی, اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ہر کام میں شامل حال ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. یہ ایک عیسائی بھائی جن کا ویڈیو سوال تھا, انہوں نے پائلس کے حوالے سے روحانی علاج مانگا ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ, اس کے صفحہ نمبر 229 پر آپ نے خونی بواسیر ہو یا بادی بواسیر ہو تو اس سے بچنے کا ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ ہر قسم کی بواسیر خونی و بادی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیے. پہلی رکعت میں بعد الحمد شریف کے سورہ علم نشرہ اور دوسری رکعت میں بعد علم شریف کے سورہ فیل, اور سلام پھیرنے کے بعد 70 بار کہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ. تو یہ 70 بار کہے, چند روز اسی طرح کرے, انشاءاللہ عز و جل اس مرض سے نجات حاصل ہو جائے گی. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین,
ہمارے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ اس کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. آپ اگر ہم سے بائی پوسٹ رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا جو پوسٹل ایڈریس آپ نوٹ فرما لیجئے. سلسلہ روحانی علاج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی کراچی، اور بیرون ملک سے اگر رابطہ کریں تو اس میں پاکستان بھی لکھ دیجئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ عز و جل دنیا بھر میں جتنے مسلمان ہیں دکھ درد کے مارے ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، اولاد کے طلبگار ہیں، تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں، تو کوئی ظالموں کے جور و ستم کا شکار ہیں. یا اللہ عز و جل تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت دکھوں میں گھری ہوئی ہے. یا اللہ عز و جل ان کے تمام دکھ درد دور فرما دے. یا اللہ عز و جل جو مسلمان کفار کے جور و ستم کا شکار ہیں، یا اللہ انہیں ان کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما دے. یا اللہ عز و جل جو مظلوم مسلمان یا اللہ عز و جل شہید ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرما دے. یا اللہ عز و جل ہماری بھی بے حساب بخشش اور مغفرت فرما دے. یا اللہ عز و جل ہماری مدد فرما. یا اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے اللہ عز و جل مدد فرما، مددگار پیدا فرما. یا اللہ عز و جل ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں مدینے کی خوشبودار محکی محکی فضاؤں کے صدقے اور طفیل سے قبول و منظور فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بنتے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل کا اجڑا چمن ہو آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب.